اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان نے احتجاج کی فائنل کال کا اعلان کر دیا۔ وہ تاریخ کون سی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کیا عمران خان کی یہ کال جو عمران خان کے مطالبے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا عمران خان کی یہ کال کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اس پر اپنی رائے دیں گے۔ اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ کی اس میں کیا رائے۔ MS نیوز کی ناظرین، عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر دیا، اور اسلام آباد میں دھرنا ہوگا 24 نومبر کو۔ میرا ذاتی خیال تھا عمران خان کو پہلے کال دے دینی چاہیے، کیونکہ اب دسمبر کے مہینے میں سردیاں آ جائیں گی، اس لیے حکومت کو کوئی زیادہ پریشانی کی صورت کا سامنا تو میری ذاتی خیال ہے نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پنجاب کے لوگ اور خاص طور پر لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور مری اور ایکٹ آباد سے اگر لوگ نکل آئے تو پھر یہ کال کامیاب ہو جائے گی۔ اگر یہاں سے لوگ نہیں نکلتے، کراچی سے لوگوں کو آنا پڑے گا، کوئٹہ کے لوگوں کو آنا پڑے گا، اور عمران خان کی کال پر پہلے تو لوگ آتے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں۔ میری ذاتی خیال ہے کہ اس بار PTI کا احتجاج بہت بھاری ہوگا، اور حکومت کے لیے یہ احتجاج کو روکنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کے جو ہینڈل تھے امریکہ میں، جو بائیڈن، وہ اب گھر تقریباً جا چکے ہیں، اور الیکشن بھی اس کی پارٹی ہار چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت چکے ہیں۔ جب مکمل رزلٹ امریکہ کا آ جائے گا، اس پر ہم الگ بھی لوگ بنائیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے۔ امید ہے 1-2 دن تک مکمل امریکہ کا رزلٹ آ جائے گا۔ صدر کا اور سینٹ کا رزلٹ آ گیا، لیکن US ہاؤس کا ابھی تک رزلٹ نہیں، جس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیے، لاہور کو نکلنا ہوگا، لاہور کو لیڈ کرنی ہوگی حماد اظہر اور سمیع اسلم کو، اور ان لوگوں کو، اور اسلام آباد سے بھی احتجاج، مری سے بھی احتجاج، لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا، اور اسلام آباد سے اور جو قریبی علاقے ہیں چکوال سے لوگوں کو آنا ہوگا، اور لیا سے، بکھر سے اور جھانگ سے لوگوں کو آنا پڑے گا، اور فیصل آباد سے لوگوں کو آنا پڑے گا، گوجرانوالہ، گجرات، میاں والی سے اور دیگر شہروں سے بھی لوگوں کو آنا پڑے گا، تاکہ عمران خان کی کال کامیاب ہو۔ عمران خان کی کال کے پہلا ہے کہ جو شیطانی آئینی ترمیم کی گئی وہ واپس لی جائے۔ یہ مطالبہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن اگلا مطالبہ جو ہے کہ مینڈیٹ کا واپسی، وہ مشکل ہو سکتا ہے کہ مینڈیٹ کا واپسی تو مشکل ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے ویسے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تیسرا مطالبہ ہے، یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، اور جو ملٹری ٹرائل میں وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا جو مینڈیٹ واپس اور 26ویں آئینی ترمیم پر یہ ہے، اس پر بھی بہت سے سوالات ہیں کہ سپریم کورٹ کیا اس پر ایکشن لے گی نہیں لے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے پاؤں خود کاٹ دیے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جسٹس سپریم کورٹ کا سابقہ اختیار جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل کے پاس چلا گیا، اور یہ 2 جج اب سپریم کورٹ کا اختیارات ان کے پاس ہے، نہ جو اس کے پاس اختیارات ہے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے یاش آفریدی صاحب کے پاس نہ کوئی اختیارات ہے، نہ کچھ اختیار ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ PTI نے جو فائنل کال کا اعلان کیا، اس پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کہ سمیع اسلم کیا منظر عام پر آئے گا، کیا حماد اظہر منظر عام پر آئے گا، کیا مراد سعید منظر عام پر آئے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے یہ لوگ بزدل نہیں آئیں گے۔ مراد سعید اور زلفی بخاری اور قاسم سوری کو تو عمران خان نے خود منع کیا ہے کہ یہ لوگ منظر عام پر نہ آئیں۔ دیکھتے ہیں کہ جو سمیع اقبال ہے، حماد اظہر اور دیگر جو رہنما صوبائی اسمبلی ہیں، وہ ارکان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن بتائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ آج سے کم 12 دن رہتے ہیں، 12 دن میں کیا ہوتا ہے یا کیا ہوگا یا کیا چینجیں آئیں گی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر ولاگ میں کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔
لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا عوام پنجاب سے نکلتی ہے یا سوائے علی امین گنڈا پور آتے اور شیلنگ کھا کر 2-3-4 دن بعد چلا جاتا ہے، دیکھنا ہوگا۔ اور عمران خان نے جو کمیٹی بنائی ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں آئے، اور ان کے نام جب سامنے آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن تک پہنچا دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور پیغام پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو سکے۔ دیکھیے کہ عمران خان کی یہ آخری کال ہے اور عمران خان نے پاکستانی قوم سے آخری بار امید لگے، کیونکہ عمران خان نے قوم سے امید یہ لگا رکھی ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر عمران خان کو بھی سرنڈر کرنا پڑے گا، اور عمران خان نے سرنڈر کر دیا تو اس کا مطلب ہے قوم اب کبھی آزادی حاصل، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ قوم کو میں نے آخری بار موقع دیا، قوم کیا نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے اب قوم پر مختصر ہے۔ دیکھیے جو سکولوں کے حالات ہیں، جو کسانوں کے ساتھ حالات ہیں، جو کاروبار کے حالات ہیں، جو بجلی گیس مہنگی کی نالائق حکومت جو پاکستان پر مسلط کی گئی، اس کی ناکامیوں کی وجہ سے پاکستانی قوم کے ادارہ پی آئی اے کو بھی فروخت کرنے کے قریب میں۔ پی آئی اے فروخت ہو جائے گا، پھر سب ادارے تھوڑے اور سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا۔ جو پنجاب میں مریم نواز نائل کی وجہ سے جو خسارہ 160 ارب کا پنجاب کی عوام کو یہ بھگت رہا ہے، صرف اشتہاروں اور ایڈوں میں دیا جائے، اور سموگ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور یہ سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ میں عیش و عشرت کر رہے ہیں اور مزے سے لوٹ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم کا پیسہ باپ کا مال سمجھ کر یہ لوگ کھا رہے ہیں اور پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ عمران خان کی یہ فائنل کال جب قریب آتی جائے گی تو اس کی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ ہماری جو رائے ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں، اور آپ کی رائے کیا؟ ہم دوسرے یوٹیوبروں کی طرح ویوز حاصل نہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو میں حقیقت بیان کر دیا۔ اگر راول پنڈی سے لے کر اسلام آباد، لاہور اور ملتان، سہیوال، گوجرانوالہ سے عوام اگر نہیں آتی تو پھر بھی ڈائے گی کال ناکام ہوگی۔ پنجاب کو نکلنا ہوگا تب کامیابی۔ دیکھتے ہیں کہ وکیل کیا اس میں لیڈ کرتے ہیں یا نہیں۔ اب وکیلوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسلام آباد میں 1 لاکھ بھی آدمی آ جائے، سوائے 1 لاکھ تو بہت بڑا یہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے یا نہیں، یا اسلام آباد کو مکمل کنٹینرستان بنا دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں اگلا ہفتہ بہت انتہائی میں 15 کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 15 دن کے بعد یہ معاملہ کھل کے آ جائے گا، اور 10 دن تک معلوم ہو جائے گا کہ کیا چل رہا ہے۔ اور عمران خان کے کیسوں کا تفصیلات اگلے ویلاگ میں بتائیں گے، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔